السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے یاد کرتا ہے۔ تم رب کو یاد کرو، رب تجھے یاد کرے گا، تم رب کا چرچا کرو، رب تمہارا چرچا کرے گا۔ حضرات، ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر وہ پست ہے تو اعلیٰ مقام میں پہنچا دیتا ہے، اگر وہ گناہگار ہے تو نیکوکار بنا دیتا ہے، اگر بدبخت ہے تو نیک بخت بنا دیتا ہے، جہنمی ہے تو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنا کر، جسے لوگ اپنے اندر وہ اعمال کو اپنے اندر سما کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ یہ ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کا مقدر جگا سکتی ہے، انسان کی تمام خواہشیں جو نیک اور جائز ہیں پوری کروا سکتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مگر ذکر اللہ کرنے والے اور جو نہیں کرتے ہیں، کیا دونوں ایک طرح ہیں، ایک سمان ہیں؟ کیا ان دونوں میں فرق حدیث پاک میں کہیں نظر آتا ہے؟ تو کھولے بخاری شریف حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان زندہ ہے، ایک انسان مردہ ہے۔ یعنی جو ذکر کیا وہ زندہ رہا، جو ذکر نہیں کیا غافل ہو گیا، وہ انسان مردہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ اب میں آپ حضرات کو ایک اور حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر زندہ اور مردہ کے مانند ہے۔ جس گھر میں رب کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر شاداب ہے، آباد ہے، اور جس گھر میں رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر ایک طرح سے برباد اور مردہ کے مانند ہے۔ یہ تو ذکر کی فضیلت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ہم کیا کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں؟ کس نام سے رب تبارک و تعالیٰ کو پکاریں جو سب سے افضل ہو؟ تو ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے اسماء میں سے لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ سب سے افضل اور بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی پسند ہے۔ اب لا الہ الا اللہ جو انسان ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو جو انسان اس کلمہ کو اپنا ورد رکھتا ہے، اپنے زبان کو اس کلمہ سے تر رکھتا ہے، تو اسے کیا کچھ ملنے والا ہے؟ تو اٹھائیے، تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ جو انسان باوضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد اکثر کیا کرتا ہے، اس کی زبان ان کلمات سے تر رہتے ہیں، تو اسے 12 کرامتیں عطا کی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ دوسری چیز کہ جانکنی کے وقت اس پہ جو سختی ہوتی ہے، یعنی موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، وہ سختی بھی آسان میں تبدیل کر دی جائے گی۔ تیسری چیز قبر کی روشنی ہوگی، یعنی قبر میں جو اندھیرا ہے، اندھیری قبر ہے، اسے روشن سے جو منور کر دیا جائے گا، اور منکر نکیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے۔ آگے فرماتے ہیں پانچویں چیز، قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو نام اعمال دیا جائے گا۔ چھٹی چیز میں لکھا ہے کہ میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ ساتویں چیز فرماتے ہیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ آٹھویں چیز اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ پر حرام قرار دے گا۔ شراب طہور سے وہ سیراب کیا جائے گا، شراب طہور سے۔ جنت میں اس 11ویں چیز
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ 12ویں چیز اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی اس کو حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ 12 فضیلتیں اس انسان کو عطا کی جائیں گی، اس انسان کو دیا جائے گا جس کی زبان، جس کا قلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد سے ہمیشہ تر اور آباد رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا، ہمارا آخرت، ہمارا عقبہ، ہماری قبر، ہمارا حشر، پل صراط، تمام تر جو معاملات آگے ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، ہونے والے ہیں، ان تمام میں جو تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، ان تکالیف میں آسانیاں پیدا ہو جائے اور فتنہ فساد سے ہم محفوظ اور بری ذمہ ہو جائیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتا رہے، اس کے ذکر سے اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظیر رحمت ان انسانوں پر، ان اشخاص پر ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، چونکہ رب کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔